الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی ذات کا میرے اور آپ کے اوپر بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس ذات بابرکات کی بے شمار بے حد و بے انتہا رحمتیں اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کی ان رحمتوں اور فضل و کرم کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے سب صحیح معنوں کے اندر اللہ کریم کی حقیقی بندگی کرنے والے حقیقی بندے بن جائیں۔ محترم سامعین، آج 22 جمادی الثانی ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ محترم سامعین، آج کے دن کا عنوان اسلام کی اشاعت اور خدمت میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ امیر المومنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، والد کا نام ابو قحافہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ یہ چند صحابہ کرام ہیں، بعض روایات کے اندر 10 یا اس سے بھی زیادہ آتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان میں سر فہرست ہیں۔ فرضیت حج کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنایا تھا، یعنی پہلے امیر الحج۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے جو امیر الحج بنائے گئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، تو یوں 10 کو آپ علیہ السلام خود امیر الحج تھے اور 9 ہجری کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل چند نمازیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم
اجمعین جو انہوں نے پڑھائیں، بعض روایات کے اندر 17 آتی ہیں۔ تو بہرحال یعنی کچھ نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے آپ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کی عمر تقریباً 63 سال اور مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن رہی۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو اپنی رضا و خوشنودی اور جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، ہجرت کرنے میں سبقت کی، انصار میں سے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان لوگوں کی اتباع کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے مہمانی جنت کے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور ان کے مددگار یعنی انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور والذین اتبعوهم بإحسان، اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ گویا یہ آج کے لوگوں کو بھی شامل ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ اگر اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور فرمایا کہ ورضوا عنہ، اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ فرمایا جعلت لهم جنات تجری، کہ اللہ جل شانہ نے اس متعلق فرمایا کہ اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، فرمایا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے، فوز کامیابی، اور فرمایا العظیم، بڑی کامیابی ہے کہ جنت کا مل جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جانا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تھی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور حلقہ احباب کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیش کیا، شامل کر دیا۔ یعنی آپ خود بھی، آپ کے اولاد بھی، آپ کے والد صاحب بھی، پورا خاندان اسلام قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے باعث شرف جانا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان یہ بھی اشرف میں سے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ اشرف میں سے 6 صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دی تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا عظیم شرف حاصل۔ اب قرآن کے اندر اس واقعے کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے لیے جو رفیق سفر چنا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلے اپنیاں تیار کر رکھی ہیں، راستے سفر کے لیے تیاری باندھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مزاج شناس تھے، آپ علیہ السلام کے مزاج کو جو ہے سمجھتے تھے۔ تو اب اس کے متعلق اللہ جل شانہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ زمرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ
کہ غار ثور کے اندر دو بندے تھے، جب وہ دونوں فی الغار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا لصاحبہ اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے اوپر یہاں غور سب کر دی گئی کہ لصاحبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابی سے، اپنے رفیق سفر سے، غار کے اندر جو دوسرا شخص موجود تھا اس کو کہا علیہ السلام نے، لا تحزن، تو پریشان نہ ہو، اے صدیق اکبر آپ پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا یوں کہ جب دیکھا کافروں کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر دونوں نکل چکے ہیں، اب انہوں نے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے کوشش شروع کر دی کہ دیکھیں کہ کہاں سرکار دو جہاں ہے۔ جب دیکھا کہ اس راستے سے ممکن ہے جاؤ گے، وہاں پہنچے غار ثور کے پاس، اور وہاں مکڑی نے جالا بھی بنایا، ساری روایات موجود ہیں۔ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پاؤں نظر آ گئے، بالکل غار کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہنچ گئے، ابھی تو ہم پکڑے گئے۔ یہاں پہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میں اور صدیق اکبر دونوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ لیکن یہی واقعہ ہم جب دیکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ آپ چلیں، اپنی لاٹھی ماری پانی کے اندر اور وہاں چند رستے بن گئے، جانے لگے۔ اس سے پہلے کا جو منظر ہے اس کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب دیکھا آگے پانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو پروا دیا، آگے پانی ہے، پیچھے آگ ہے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں مختلف لوگ تھے، ممکن ہے کسی کا ایمان کمزور ہو، اس لیے معیت اللہ کی اس کے ساتھ آتی ہے جو پختہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ معنا، ہم سب کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں گویا سیدنا صدیق اکبر کی ایمانیت کے اوپر، ان کے ساتھ معیت الہی کے اوپر اللہ نے غور سب کر دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے محبوب نے جو لفظ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر اس کو شامل فرما دیا۔ تو وہاں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک، یہ بھی یاد رکھنا ہر غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ مزاج جانتے تھے۔ اور کیسے؟ آگے واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا، تو صرف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے خیال سے رونے لگے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا، آدم علیہ السلام نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین، فرمایا علیہ السلام نے کہ اللہ جل شانہ نے ان عبدا ایک بندے کو خیرہ اختیار دیا ہے، کیا اختیار دیا اللہ جل شانہ نے، ایوتیہ من دارت الدنیا ما شاء، اللہ نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں جو دنیا کے اندر رہیں، یہ اللہ نے اور کسی کو اختیار نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا۔ اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر چاہے تو دنیاوی زندگی کی زینت اختیار کر لے، وہ یہاں ہی رہے، ماشاء وبینما عنده، اور اگر چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لے، جو اللہ کے تو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے، یہاں سے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کے اندر رہنا چاہے۔ اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فاختار ما عنده، فرمایا علیہ السلام نے کہ اس نے اللہ جل شانہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ اب جب یہ بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا وامہاتنا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اب رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے فدینہ کا قربان ہوا آپ کے اوپر، بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے، راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تعجب کرنے لگے، جو راوی حدیث کا
وہ کہتے ہیں کہ ہم تعجب کرنے لگے کہ یہ دیکھو کیا ہوا، آپ کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر رو رہے ہیں اور خود بیان کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، چنانچہ حقیقت میں اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم تو اس بات کے اوپر بڑے حیران تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اسے اللہ نے دنیاوی اور اخروی زندگی میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہا، اور کہتے ہیں کہ صدیق عجیب آدمی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اور رونا شروع ہو گئے، تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک بندے کی بات چل رہی، لیکن جب بعد میں ایسا ہوا تو پتہ چل گیا کہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچے تھے، انہیں معلوم تھا۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مزاج شناس تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو، آپ علیہ السلام کی گفتگو کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابوبکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ دوستی اور مال میں مجھ پر احسان ابوبکر پر ہے۔ آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صرف سیدنا صدیق اکبر ایسی ہستی ہے کہ ان کے احسانات کے بدلے دینا باقی ہے، قیامت والے دن اللہ کی ذات ان کے بدلے دے گی۔ یہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ جس نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس کی صحبت نے، جس کے مال میں فائدہ دیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر موقع کے اوپر کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر گھر سے ہر چیز لے کر آ گئے اور ٹاٹ کا لباس تک پہن لیا، لباس بھی اللہ کے راستے کا خرچ کر دیا، اور وہ عظیم موقع تھا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا، اللہ نے سلام بھیجا، تب کہ جب سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، جو کچھ تھا قربان کیا، تو اللہ کی طرف سے سلام کے تحفے آنا لگ پڑے۔ اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتا، کسی کو اگر میں دوست بناتا، خلیل بناتا، اپنا ساتھی بناتا، فرمایا کہ میں ابو بکر کو بناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنَّ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةٌ، فرمایا لیکن اسلام کی اخوت اور مودت ہی کافی ہے۔ پھر فرمایا علیہ السلام نے لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بکر، تو فرمایا ابو بکر کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ، ابو بکر کا دروازہ اگر آتے رہے، باقی سارے دروازے ساری چیزیں جو ایسی مسجد نبوی کی نماز تھی کو ہٹا دیا، اور اس دروازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے دیا، گویا یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بخشا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ما نفعنی مال قط، فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے بھی بات خبر کا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، انہوں نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور وہ کہنے لگے وقالا، اور کہا عرض کیا هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال آپ ہی کے لیے تو ہے، الا لک یا رسول اللہ، میں اور میرا مال کیا حیثیت رکھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مقابلے کے اندر جب محبت ہو تو ایسا ہوتا ہے، پھر بندہ ہر چیز کو بالکل کمزور جانتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال اور میں آپ کے مقابلے کے اندر کیا، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ سب کچھ قربان آپ کے اوپر ہو جائے تو یہی سب سے بہتر ہے۔ معزز حاضرین کرام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے تو اسلام قبول کرنے والے کمزور مسلمانوں بالخصوص غلاموں کو اہل مکہ کی طرف سے شدید اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں
جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عویس، حضرت زریرہ، حضرت نہدیہ، اور ان کی بیٹی کو منہ مانگی قیمت کے بدلے کے اندر خرید کر عطا کر دیا رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کرام کے اوپر بھی ظلم ڈھائے جا رہے تھے، لیکن جو غلام تھے ان کے اوپر تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جو جس کے قبضے کے اندر تھا غلام کے ساتھ چلا۔ تو لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ان کے جو مالک تھے منہ مانگی قیمتیں دے کر، اس کے بعد یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے رکھتے، آج ہم سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، لیکن یہ نہیں، انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اس کو آزاد کر دیا، اور یہی فائدہ لیا کہ جو آخرت کے اندر اس کو ملنے والا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہوں نے حاصل کی۔ معزز سامعین کرام، غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی رحمت کی خدمت میں پیش کیا۔ اب غزوہ تبوک کیسا تھا؟ سخت گرمی کے دن تھے، اہل مدینہ کا جو واحد روزگار تھا کھجوریں، کھجور کے باغات پک چکے تھے۔ حکم آ گیا کہ سارے جہاد کے لیے نکلے، اور تبوک بڑی دور جگہ تھی، وہاں جانا تھا، تو کہا کہ اب غزوہ تبوک کے لیے تیاری کریں۔ اس وقت جب صحابہ کو کہا گیا کہ اپنا اپنا مال لے آئیں، سیدنا صدیق اکبر گھر کے اندر جو سامان تھا سارے کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال نہیں تھا، میں سوچنے لگا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، سب کر لے جاؤں گا۔ سیدنا بکر عمر فاروق کون ہے؟ لوگ کہنا بات یہ نبی الفقار عمر، میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور وہ مراد رسول ہیں، خود اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا کی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں آگے، وہ کہا کرتے تھے اے ابو بکر اگر آپ مجھے غار ثور والی ایک رات دے دیں میری ساری زندگی کی عبادت آپ میرے لیے اتنی عظیم بات ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ انہوں نے یہ کہا، جو ان کی بات ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے صدقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز ہی بدل دیا۔ آپ نے السلام نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک، پہلے کہ کتنا لے کر آئے ہو؟ اس نے انداز بدلا ہوا، فرمایا کہ ماں ابقیت، کیا چھوڑا ہے لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر کیا آئے ہو؟ تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا اتنا ہی جتنا ساتھ لایا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنا ہی چھوڑا ہے جتنا ساتھ لائے۔ پھر ابو بکر آئے تو سب کچھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت، کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب جواب دیکھیے، تو نے عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے کر آ گیا۔ ہر ایک چیز دیکھی، کوئی سوئی تک دیکھی کہ کہیں رہ نہ جائے، وہ ہر ایک چیز لا کے وہ قربان کر دی۔ تو اللہ کے یہاں اخلاص مقبول ہے۔ اب ظاہر کو دے رہے تھے، مال زیادہ تھا، لیکن اس دن بھی کون؟ سیدنا صدیق کے اوپر صدقت دے گئے۔ عمر فاروق اس کے اوپر رش کر رہے ہیں، اور اس دن انہوں نے جو کہا وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب یہ انہوں نے کہا کہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا کہ میں کبھی ابو بکر پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، کہنے لگے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ اور اس دن سمجھتے تھے کہ آج موقع مل گیا، آج آگے لے گا۔ جو نیکیوں کے اندر صحابہ کرام اس طریقے سے سبقت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد عرب قبائل میں پھیلتی ہوئی بغاوت اور ارتدادی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ایک منظم مہم جاری کی اور تمام فتنوں کا قلع تمام کر دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کی۔ منکرین زکوٰۃ فرمایا کہ جو بندہ ایک رسی بھی دیتا تھا بھی اگر نہیں دے گا تو اس سے لی جائے گی، زبردستی لی جائے گی، ان کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ اور یہ ایسا فتنہ تھا کہ اگر اس وقت یہ دب جاتا یہ چھوڑ دیتے، نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ سیدنا عمر فاروق جیسے صحابہ کہنے لگے کہ امیر المومنین نے بھی تھوڑا سننا فرمانا، اور اس کے اوپر ڈٹ گیا اور اس کا قلع کما کیا۔ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کو کہا کہ ہر حال کے اندر زکوٰۃ دینی ہے، اور یمامہ کے مقام پر منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیج کر انہیں شکست فاس سے دچار کیا۔ اس کے اندر صحابہ نے امیر المومنین بھی تھوڑا سا خیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عراق اور شام میں اسلامی فتوحات کے اس عظیم شان سلسلہ کی بنیاد پڑ گئی، جس کی تکمیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابناک دور خلافت میں ہوئی۔ معزز سامعین کرام، جو آپ کے سامنے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام، مسلمانوں کی خدمت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حقیقی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور اللہ کے دین کی حفاظت جان مال اور عزت و آبرو سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کو انہوں نے اپنا شعار بنایا۔ جب قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔